الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور غیرت مند دوستو، میری آج کی گفتگو اہل حق کا معیار کون اور کیوں کے نام سے معنون ہے۔ 40 سالہ محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں، اللہ کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کو لازم فرمایا۔ نمبر 1 قانون خداوندی، نمبر 2 معلمین قانون خداوندی، جسے آسان لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 شخصیات۔ تاریخ انسانی نے دیکھا یہود نے صرف کتاب تورات پر اعتماد کر کے انبیاء کرام کو تکلیفیں دینی شروع کی، خدا نے ہدایت سلب کر دی۔ نصارہ نے صرف افراد پر اعتماد کر کے انجیل کے احکامات کو ترک کر دیا، خدا نے نعمت ہدایت چھین لی۔ اسی لیے ہدایت کے لیے کتاب کو ماننا بھی ضروری ہے، افراد کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو جب ہدایت کے لیے کتاب و افراد کو ماننا ضروری ہے تو آیا اب اس دور میں ہمارے لیے معیار کون ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے ہمارے لیے عقائد میں بھی معیار صحابہ ہیں، اعمال میں بھی معیار صحابہ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود فرماتے ہیں صحابہ کے معیار حق ہونے میں 2 باتیں سمجھ لیں، اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اعتراض دور تربیت کا نہ ہو، کیونکہ دور تربیت کی خطا پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2 اگر واقعہ دور تربیت کی بات کا ہو تو اس پر صحابی کی حضور اللہ کے سامنے توبہ موجود ہوگی، اگر توبہ موجود ہو تب بھی اعتراض ممکن نہیں۔ اسی کو میرے پیر و مرشد متکلم اسلام آسان لفظوں میں یوں سمجھاتے ہیں کہ صحابہ کے معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہ قبول ہوگا جو صحابہ والا ہو۔ دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اعمال وہ قبول ہوں گے جو صحابہ والے ہوں۔ دلیل ما انا علیہ و اصحابی، یعنی اعمال ایسے ہوں جیسے صحابہ نے کیے، اور اگر خطا ہو جائے تو توبہ ایسی ہو جیسے صحابہ نے کی۔ تو جب نبی کا عمل اور توبہ سامنے ہوگا تو اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے موضوع کا دوسرا جز صحابہ کرام معیار حق کیوں ہے۔ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی شرائط ہیں معیار بننے کے لیے تمام صحابہ کرام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اگر معیار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن چیزوں کے لیے معیار بن رہا ہے ان سب سے قوت و مرتبہ میں اعلیٰ ہو تو خدا نے صحابہ کو ایسا وہبی منصب عطا کیا جسے امام نووی یوں بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، پوری کائنات بھول کر بھی پیغمبر کے ادنا صحابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ پتہ چلا جن لوگوں کو معیار بنایا وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اگر معیار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس معیار پر کسی بڑی ہستی کا اعتماد اور حکم ہو تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی خدا کی ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کی صورت میں تمہیں حکم خدا بھی نظر آئے گا کہ معیار صحابہ ہیں، اعتماد خدا بھی نظر آئے گا کہ معیار صحابہ ہیں۔ معنی علیہ وصحابی کی صورت میں تمہیں حکم مصطفیٰ بھی نظر آئے گا کہ معیار صحابہ ہیں، اعتماد مصطفیٰ بھی نظر آئے گا کہ معیار صحابہ ہے۔ اگر معیار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس معیار میں کامل شریعت موجود ہو تو رب کریم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اے صحابہ میں نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں یہاں پر 2 لفظ ہیں، ایک لفظ اکمال ہے، دوسرا لفظ اتمام ہے۔ اکمال کا معنی چیز کا مکمل ہو جانا، اتمام کا معنی چیز کا اس طرح مکمل ہو جانا
بنایا کہ نہ اس میں کمی ہو سکے نہ اس میں اضافہ ہو سکے. خدا نے ان لوگوں کو معیار بنایا جن کے دین میں نہ کمی ممکن ہے نہ اضافہ ممکن ہے. اگر معیار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر تنقید ممکن نہ ہو تو صحابہ ایسی جماعت ہے جو کبھی زبان نبوت سے اصحاب النجوم کا مصداق بنتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی وختار علی اصحابی کی خوشخبری سنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نجوم ہدایت اور انتخاب خدا پر تنقید کیسے ممکن ہے؟ اگر معیار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انعامات کمال کو پہنچ جائے تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ کاش دنیا میں خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے. خدا نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر بتلا دیا دنیا والوں صحابہ پر کیچڑ مت پھینکنا کیونکہ صحابہ کو خدا کی رضا کی سند دنیا میں مل چکی ہے. تبھی تو مفتی یوسف لدھیانوی شہید نے فرمایا تھا تم ہوا میں اڑو آسمان پر پہنچ جاؤ 100 بار مر کر جیو لیکن تم صحابی نہیں بن سکتے. آخر تم وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمد کا دیدار کیا؟ تم وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس مسیحہ محمدی سے زندہ ہوئے؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جہاں سعادت دارین کی شراب طہورہ کی جامیں بربر کر دی جاتی؟ تم وہ شمیم عنبر کہاں سے لاؤ گے جس کے ایک جھونکے سے مدینہ کی گلی کوچے معطر ہو جاتے تھے؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو نبوت کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیے؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانے نبوت میں ناپ ناپ کر دیے جاتے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئین محمدی میں سنوارے جاتے؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جن کے امام نبیوں کے امام ہیں؟ میں اپنی بات کو 2 لفظوں میں ختم کرنے لگا. تم وہ قدسیوں کی جماعت کہاں سے لاؤ گے جن کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ.